اب امت محمد اور امت موسیٰ کا فرق دیکھو، قرآن سے بتاتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑی نشانیاں دی، وہ ساری انہوں نے آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر ایک بہت بڑی نشانی دیکھی کہ فرعون ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا، وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے ہمیں تسلی نہیں جب تک فرعون کی لاش نہ دیکھیں، تو پانی نے اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ کتنی بڑی نشانی ہے، ٹھیک۔ چند قدم چلے ہیں تو انہوں نے دیکھا یعکفون علی صنم، کچھ لوگ اپنے پتھر کی پوجا کر رہے تھے۔ تو 2 نبی ساتھ ہیں، سمجھو ایک آگے ایک پیچھے، موسیٰ ہارون، اور اتنے معجزے دیکھ کر بت کی پوجا ہوتے دیکھی تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کر دے جس کی ہم پوجا کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگی، ادھر ہمارے نبی انتقال کر گئے، زندہ نہیں ہیں، انتقال ہو گئے، فوت ہو چکے ہیں، موت آ گئی ہے۔ وہاں 2 نبی ساتھ زندہ چل رہے ہیں، یہاں نبی انتقال کر گئے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو محمد آج فوت ہو گئے، اللہ نے انہیں موت دے دی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ فرق سمجھ میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو سمندر کے کنارے جا پہنچے، پھٹک گئے، آگے سمندر پیچھے فرعون۔ تو قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ میں طنز ہے، اصحاب موسیٰ میں طنز ہے، اور والذین معہ میں تعریف ہے۔ ایک ہے میرے نبی کے صحابہ، ان کے کیا کہنے، اور ایک ہے موسیٰ کے صحابہ۔ اصحاب موسیٰ میں طنز ہے کہ اتنے بے وقوف نادان تھے کہ اتنی لمبی صحبت اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، نہ ان کو موسیٰ کی فکر نہ ہارون کی فکر، ان کو اپنی پڑ گئی، کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ 40 سال میں اتنا بھی تعلق نہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ کہتے حضرت فرعون آ گیا، آگے سمندر، اب آپ کا کیا بنے گا، ہم آپ کی کیسے حفاظت کریں، ہم آپ پہ کیسے قربان ہو۔ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں انا، لفظ انا پھر لام، ٹھیک ہے، اور پھر جملہ اسمیہ۔ اللہ تمہیں عربی کا ذوق دے دے، اس کے بغیر تمہیں قرآن کا حسن نہ نظر آئے گا نہ مزہ آئے گا۔ بس تم یہی ترجمہ کرو گے پس تحقیق ہم پکڑے گئے، پس تحقیق ہم پکڑے گئے۔ لیکن مجھے جو اس آیت میں مزہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کی بے وقوفی کو قرآن بتا رہا ہے، ان کی بزدلی کو قرآن بتا رہا ہے، ان کی نبی سے محبت کے نہ ہونے کو قرآن بتا رہا ہے، اور ان کی گلے شکوے والی قوم کا ہونا بتا رہا ہے کہ موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا تم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، کلا کا مطلب تو وہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہو، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ تم سارے اسی قابل ہو کہ یا فرعون تنوں لتر مار کے مار دے یا تنوں پانی مار دے۔ کلا کا مطلب تو ابھی والا وہی ہرگز نہیں، لیکن کلا کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آگے گیلا کر رہے ہیں کہ بے وقوف ہو تم بھی اس قابل کہ تمہیں یا پانی لے جائے یا فرعون لے جائے، کہ اتنے معجزے دیکھ کر بھی کہہ رہے ہو کہ مارے گئے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا نا، میرے ساتھ تمہیں بھی بچائے گا۔ تو ادھر سے بھی جواب ویسے ہی سرد آیا، مروا دیا۔ اور ادھر ہجرت کی رات جب نکلے اللہ کے نبی تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے۔ 27 صفر، نبوت کا 14واں سال، ستمبر کا مہینہ۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہیں گے یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے۔ جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے۔ یہ امت محمد ہے، وہ امت بنی اسرائیل ہے کہ انہیں اپنی پڑ گئی، ابو بکر کو اللہ کے نبی کی پڑ گئی۔
لا تحزن میں بھی یہی اشارہ ہے. اگر ابو بکر کو اپنی پڑ جاتی نا تو لا تحزن نہیں آتا، لا تخف آتا. لا تخف، لا تفزع، ڈر نہیں، اللہ ساتھ. لا تحزن میں تھا کہ ابو بکر میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. ان اللہ معنا، میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. راجپوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان، جو سب سے بڑی شاخ ہے. پرتھوی راج چوہان، ہم اس کی اولاد ہیں. کتاب لکھی پڑھی مفتی ظفر علی صاحب، بہت بڑے عالم، لیکن کسی عالم چھوڑ کسی عام آدمی کو بھی زیبا نہیں دیتا جس قسم کی گفتگو وہ فرماتے ہیں اور گالیوں تک چلے جاتے ہیں. وہ مجھے زندیق تو کہتے ہیں، ملحد بھی کہتے ہیں، تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں. کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی میرے زندیق ہونے کی یا ملحد ہونے کی. وہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں ازنق الزنادقہ، زندیقوں کا سردار ہے طارق جمیل. اور ساتھ آگے بات بڑی مزدار ہے، یہ اہل حق کا زندیق ہے اور ڈاکٹر نائک اہل باطل کا زندیق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ مسلمان، ہزاروں لوگ. ہمارے مولوی مسلمانوں کو کافر بناتے پھرتے ہیں، اس نے کافروں کو مسلمان بنایا، وہ زندیق ہے. چل تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں، تو ان کے پاس دلیل. لیکن ایک دن انہوں نے کہا اس کا نسب بھی طوائفوں سے ملتا ہے. میں کہا یہ میرا کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، وہ طوائف ہے، اس کا حسب نسب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے. اس کی مجھے تکلیف ہوئی، اتنا بڑا بہتان اور جھوٹ اور بلا دلیل تکلیف ہوئی. ہاں وہ ذوالخویسرہ نے کہا کہ ما عدلتا یا رسول اللہ، وہ جو اس میں حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا. تو آپ اتنے بڑے نبی ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا، اثر ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ من یعدل ان لم یعدل. سبحان اللہ. تو واللہ یہ سن کر بھی میں ہماری تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے. راجپوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان، جو سب سے بڑی شاخ ہے. پرتھوی راج چوہان، ہم اس کی اولاد ہیں. کتاب لکھی پڑی. یہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا شاخ. تو جو یہاں راجپوت ہیں وہ ہیں باہر سے آئے، اور اس میں چوہان سب سے بڑی شاخ ہے. سب سے بڑی شاخ پھر آگے اس کی بے شمار شاخ ہے. تو جب وہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی نا تو چوہان خاندان بکھر گیا. اس کی ایک سب کاسٹ ہے سہو، ساہو سے. ہمارے جو بڑے تھے پیچھے وہ بڑے مالدار تھے، جاگیروں والے تھے، تو انہیں کہا جاتا تھا یہ تو بڑے ساہوکار ہیں. سمجھے ساہوکار سمجھے مالدار. تو وہ ہماری کاسٹ والے سب کاسٹ سب. ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے میاں عنایت علی تاریخ وفات 19، میاں عنایت علی راجپوت چوہان سہو، تاریخ وفات 1956. تو اس وقت تو کوئی جھوٹ نہیں لکھتا تھا. معافی چاہتا ہوں میں اپنی صفائی پیش کرنے میں بہت لمبا چلا گیا. ہمارے تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے، ہماری نسل پرتھوی راج سے ملتی ہے. تو یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہمارا خاندان تلمبے کا حکمران تھا، تلمبے پہ حکومت تھی. تو میں ایسے ہی زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گیا اور میں اپنی تاریخ خود نہیں کر رہا، میں تاریخ سن رہا ہوں. میں تو ایک اولی نطفہ، یہ میری روز کی بات ہے، کوئی 50 دفعہ اپنے اللہ سے یا اللہ اولی نطفہ و آخری، جو میں پوری پر مجھے اللہم انی انا اولی نطفة نجسہ وإن آخری جیفة منتنہ وبینہما احمل کیس القدرہ ثم تمیتنی وتقبرنی ثم اذا شئت تنشرنی فأقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين فإن أثقلت ميزان. إن أثقلت ميزاني فأنا كريم وإن خفت ميزاني فأنا لئيم فاجعلني من الكرام ولا تجعلني من اللئام. یہ دعا میری چلتے پھرتے ایسے چلتی رہتی ہے، ٹیپ کی طرح ٹیپ کی طرح ٹیپ، تاکہ یہ جو پروٹوکول ہے میرے باہر یہ مجھے دھوکہ نہ دے، اس سے میں مغرور نہ ہو جاؤں، مغرور نہیں ہونا چاہیے. اب میری بات
میں نے گمنامی میں سفر شروع کیا، اندھیروں میں سفر شروع کیا، یوں تو میرا سرانا ہوتا ہے۔ 2 ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے، 2 ہفتے جون کے مہینے میں۔ مجھے تو نہیں پتا تھا ایسا کیا، میں اس کے سامنے روتا ہوں تو چند دن رہ گئے، مجھے تو نہیں پتا تھا میری کیا ہمیشہ دن تو تیرے انگلیوں کے درمیان۔ اس علاقے میں جتنے ذمہ دار ہیں ان سب کو زمینیں ہمارے بڑوں نے دی تھی، چونکہ وہ تو لمبا کے حکمران تھے شیر شاہ سوری کے دور۔ بس ضروری صاحب کی گفتگو پر یہ سارا کچھ میں آپ کو سنایا کہ دیکھو کسی کے نسب پہ یوں بات کرنا، یہ تو کسی ریل والے کو بھی زیبا نہیں کہ جائے کہ عالم ہو اور وہ اس طرح بہتان احسان دل آزادی، یہ بات نا میں نے دکھی ہو کے کی ہے، اس لیے کہ تم میرے بچے ہو، تم کسی کے لیے دکھ نہ بننا اللہ کے واسطے۔ میں اگر تم نے اپنی زبان کو اچھا نہیں بنایا تو میں ممبر پہ کبھی نہ بیٹھوں، ممبر پہ کبھی نہ بیٹھوں۔ الحمد للہ الذی لا يعجزه من شیء فی الارض ولا فی السماء، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا، وسطا۔ ایک ترجمہ اس کا امام طبری نے کیا ہے جو ہمارے تبلیغ والوں کے لیے بڑا، بلکہ پوری امت کے لیے، صرف تبلیغ والوں کے لیے کیوں، پوری امت کے لیے وہ ایک پیغام ہے کہ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا، دو چیزوں کو ملانے کے لیے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ جو بھی آگے سن رہے ہیں واسطہ ہے، یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے۔ تو امام طبری نے اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے، یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، جیسے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تو ایک نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو۔ ہمارے ذمے ہے، جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان۔ یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے
کسی جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے طبری کے اور کہیں نہیں ملا، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ طبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے، کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے، امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں۔ نماز سب پہ فرض ہے، بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے ان کی معافی تو کوئی نہیں۔ زکوٰۃ بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو معاف تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ ساری امت کے ذمے ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے، اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ مجھے یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ شکاری چھوٹے سے پرندے کو گھونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے، اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال دیتا ہے، جب اس پرندے کی شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے، اور ایک اٹھالی میں اس کے لیے دانہ پڑا ہوتا ہے، ایک میں پانی ہوتا ہے، بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے، وہاں سے پانی کے چند قطرے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے، یہی میری دنیا ہے۔ وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا، کہا اپنے چمن کو لوٹ جا، اپنے جنگل کو لوٹ جا۔ تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو، تو میں کدھر جاؤں، مجھے اتنے ہی رہنے دے۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں، فیکٹریوں کے پنجرے میں، ملوں کے پنجرے میں، زراعت کے پنجرے میں، کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے، بس صبح گھر سے اپنے کام پر، کام سے گھر پر، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر پر، یہ سارا ماحول ہے۔ اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو، تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت معتدل، درمیان والی امت بنائی۔ اچھا، یہ جو آیات کی نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں یہ آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی۔ بعد کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مقرر کی۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ امتاً وسطا، درمیان والی امت۔ جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، امتاً وسطا ان کے سامنے، تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خدا بندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آیت نمبر 146 ہے، اور 146 وسط 286 ہے۔ 140 جمع 146 کتنے ہو گئے؟ مولیانوں حساب تھوڑا ہی عمدہ ہے۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ 200 نہیں، پھر اب یہ آیت نمبر 143 ہے۔ اب میرا ذہن ہی سویا ہوا ہے، میں کیا آگے، یہ آیت نمبر 143 ہے، 146 نہیں 143 ہے۔ تو بالکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے، اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو یہ 143 پر نہیں تھی، اور آیات 286 ہے، تو اس کا وسط بنتا ہے، اور امتاً وسطا، درمیان والی امت کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ یہودی بہت زیادہ حرص و ہوس کا شکار ہوئے دنیا کے لیے،
عیسائی رہبانیت میں ایسے دنیا ترک دنیا رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا. علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے. یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا. اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے. موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے. پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں. تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے. 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار. یہ ادھر ہے شعر. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے. یہ 2 شعر. اگلے 2، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا. وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا. منی السلام علیکم وما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا. یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے. قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے. تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں. لہم السن فصیحہ. ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط. اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانساب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے. اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا. علامات بھی وہ ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. کہا تبھی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی. ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں. صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو. تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا. میرے حبیب کی شبیہ نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں. صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے. سارے انسانوں کی تعریف اکٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ. ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے. یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں. میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں. الکلمات جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں. تو فیل بن عامر دوسی آیا، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی بات نہ سننا. تو فیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالا کہ میں سننے ہی کوئی نہیں کہ تو میرے اوپر جادو نہ چل جائے.
طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی. کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا ہوا کوئی تھا جادوگر لڑکا ان سے دس ہے. اچھا. کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں, مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا. میں اس کی سنتا ہوں, اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا, نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا. تو جا کے پاس بیٹھ گئے, روئی نکال. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول, کیا کہتے ہو. ہاں ہم جو اجمی ہیں نا, ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا, لمکائی جاؤں, لسی پانی ٹھوکی جاؤں. اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا, چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے. ایک ایسے واقعہ مزے کا سنتا. میں اور ایک میرا دوست عرب شاعر, ہم کٹھے ختم. تو ایک مضمون چل رہا تھا, میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی. اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے, ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے. تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِنْ بَرْدٍ بِطِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهِيَّجَ لِيَ الْبُكَاءُ بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ. کتنا لمبا چوڑا کلام ہے. وہ کہنے کا تم جو اجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے ہو, لسی پانی ٹھوکی جاتے ہو, اور ہم جو عرب ہیں ہم دو لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں. کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ 2 اشعار میں آ جاتا ہے, صرف 2 اشعار میں. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. کہ تیرے 6 اشعار کا مضمون ان 2 اشعار میں آ جاتا ہے. یہ مزاج عرب ہے, یہ مزاج عرب ہے. تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی. سننا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو. آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. ایسے کانپ گیا تو فعل کہنے کا اعد فقط بلغنا قاموس البحر. کاش میں آپ کو سمجھا سکتا, میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائے. کہنے لگا دوبارہ کہو. تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے, تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے. یہ ہے کلام عرب کا حسن. تیرے چند جملوں نے. آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. کا ہاتھ بڑا, مجھے کلمہ پڑھا. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں, قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے. تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال. القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے, کیا موسیقی ہے, کیا موسیقی ہے. اے اللہ پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں, ہاتھ پھیلاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو, تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے, ندا پہ آتا ہے, پکار پہ آتا ہے. بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ جہالت اس کی ہمیشہ اس کے علم سے زیادہ رہتی ہے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے علم میں سے بہت تھوڑا. جاہل اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا. تھوڑے علم والا اگر اپنے علم پر چلے گا تو قدم قدم پہ خطا کھائے گا, نقصان اٹھائے گا. اسے بھی کسی بڑے علم والے کی ضرورت ہے. اللہ اپنی ذات میں علم کامل رکھتا ہے کہ کمال علم کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں. ایسی ذات ہو جس کی ابتدا نہ ہو, جس کی انتہا نہ ہو, جس سے بلند کوئی نہ ہو, جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو. یہ 4 چیزیں جس ہستی میں ہوں گی اس کا علم کامل ہوگا. اور وہ 4 چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے سوا اور کوئی ہستی نہیں جس میں یہ 4 صفات ہوں. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم اسلام آباد والے مجھے یاد کرو نہ کرو, کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. لہ ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی موت کے فیصلے کرنے میں تنہا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. ہے وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے. یہ 4 چیزیں جس ہستی کے اندر ہوں گی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہو بکل شیء علیم. جس میں یہ 4 نہیں ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انا انی بکل شیء علیم. ان الفاظ کی اللہ کے نبی نے تعبیر فرمائی, تفسیر فرمائی. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں, تو ابتدا سے پاک ہے. تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں, تو انتہا سے پاک ہے. انت الظاہر, وہ بلند ہے کہ جس کے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن, چیدہ ہے کہ تجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں. یہ 4 صفات میرے اللہ میں کامل, لہذا اس کا علم بھی کامل. وہو بکل شیء علیم. پر انسانوں کو صحیح علم کے ساتھ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کا علم پڑھنے لکھنے سے نہیں ہوتا, کسبی نہیں ہوتا, بیٹھ کے یاد کرنے کا نہیں ہوتا, سمجھنے سمجھانے کا نہیں ہوتا کہ کتاب سامنے ہے اور مطالعہ ہو رہا ہے. نبیوں کا علم ہوتا ہے فأوحى إلى عبده ما أوحى. نبی پر علم یوں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. انبیاء پر یوں اللہ تعالیٰ علم کو اتارتا ہے کہ ان کا کوئی معلم نہیں ہوتا, ان کو بتانے سکھانے والا صرف اللہ ہوتا ہے. براہ راست اللہ بتانے والا ہوتا ہے. پھر وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ایک ذرہ کی ہے, اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کی مثال ایک صحرا کی ہے. صحرا ناپا نہیں جا سکتا, تولا نہیں جا سکتا. علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے لینے والے ہیں, جنہوں نے ان سے لیا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. تو جس کے پاس کل سرمایہ تھا اس کے پاس کتنا ہوگا؟ یہ تو ایک شاگرد کے پاس اتنا ہے, اور آپ کے 1.25 لاکھ شاگرد ہیں, ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیا ہے. تو ایک شاگرد یوں فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. ایک رات عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آج تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بتاتا ہوں. اور پہلے با, بسم با کا مطلب شروع ہوئے. عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے. ہمارے تو الفاظ کا مطلب بنتا ہے. کب با کاف ملی تو با کا مطلب بنا, اب با کے ساتھ الف ملا تو با کا مطلب بنا. لیکن عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس کا حرف بھی مطلب رکھتا ہے. والقرآن المجید, تو یہاں کاف کا کوئی مطلب نہیں. نون والقلم وما یسطرون, یا نون کا کوئی مطلب نہیں. صاد
والقرآن ذی الذکر. تو کیا یہاں صاد کا کوئی مطلب نہیں؟ حامیم عین سین قاف کا ہا یا عین صاد. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں. ما یعلم تعویلہ الا اللہ، مطلب ہے اللہ کے سوا جانتا کوئی. تو با صرف لفظ با کو کھولنا شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب ابھی چل رہا تھا. فأوحى إلى عبده ما أوحى على قلبك، تیرے دل پر اترا ہے، تیرے رب نے تیرے سینے پر اپنی وحی کا فیضان فرمایا ہے. یہ علم بے خطا ہے، یہ علم لکھنے پڑھنے سے نہیں آیا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ان کہتا ہے ولا تخطه بيمينك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. آسمان سے براہ راست ہے. اس کے بعد اب پوری دنیا کے لیے اعلان ہے، ساری دنیا کو بتا دو جب دنیا اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلی کتابیں اٹھاؤ تو وہاں آمد کا اعلان ہے. یا شاعیا قوم، شاعیا بنی اسرائیل والے کو کہا جا رہا ہے اٹھو. اللہ کہہ رہا ہے اٹھو. فإنی اطلق لسانک بوحی، تیری زبان پر میرا ایک کلام نازل ہونے والا ہے، لوگوں کو سناؤ. تو شاعیا کھڑے ہوئے، یا سما انصتی، یا سما اسمعی ویا ارض انصتی فإن اللہ یرید ان یدبر امرہ ویقضی شأنہ هو منفذہ یرید ان یحول الریف الى الفلاح والملک الرعاء والنعیم والانہار بالصحراء ويريد ان يبعث امیا من الاميين لا يقول الخناء اجعل السکینة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سيرته والهدي إمامه العفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء طبيعته أهدي به بعض الضلالة وأعرف به بعد النكرة أرفع به بعد الخمالة أكثر به بعد القلة أغني به بعد العيلة أستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الحلقة أؤلف به بين قلوب مختلفة أهواء متفرقة وقبائل شتى وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنين موحدين مصدقين بما جاءت به الرسل. ایک اتنا چھوٹا سا ایک نص میں نے آپ کو پچھلی کتابوں کی سنائی ہے کہ آنے والا تو بہت بعد میں آیا. آمد کے اعلان جیسے آپ لوگ بینر لگاتے ہو اور یہ رکشوں پہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ اعلان کرتے ہو اور مسجدوں کے میناروں سے اعلان کرتے ہو. میرے رب نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان پہلے دور سے شروع کر دیا. قرن آدم سے ہی اس کا اعلان شروع ہو گیا. ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا جو میرا محبوب ہوگا، جو میرا حبیب ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ اے آسمان سن، اے زمین کان لگا. اللہ اپنی ایک شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. چرواہوں کو ملک دینا چاہتا ہے، ویرانوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے. ان پڑھ قوم میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جس کی زبان پر کبھی دل آزاری کا بول نہ آئے گا، کبھی تانا اس کی زبان پر نہ آئے گا، کبھی دل خراشی کا بول زندگی بھر نہ بولے گا، کبھی کسی کی پگڑی نہ اچھالے گا، کبھی کسی کی عزت کے در پہ نہ ہوگا. کہنا ہر شے اس ایک لفظ میں ہے. بلندیاں کیا ہیں؟ کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ بلندیاں. اور تواضع کیسی ہے کہ وہ پچھلی کتابوں میں سے بتا رہا ہوں. وہ نبی ایسا ہوگا لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. وہ نبی خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے گی، اس کی تواضع کی وجہ سے. تم تو فرش پر بھی ایڑی مار کے چلتے ہو کہ آواز آئے کوئی جا رہا ہے. اور وہ کائنات کا افضل ترین بحر و برق جس کی نبوت تحت ثرا سے عرش کے نیچے تک جس کی نبوت کے اعلان ہوں، وہ جب چلے گا تو اس تواضع سے چلے گا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے تو لکڑیوں کی آواز نہ آئے. ایسا متواضع ہوگا. مسکنت اس کا لباس، تواضع اس کی پہچان، حق اس کا بول، ہدایت اس کا امام، درگزر معاف کرنا اس کے اخلاق، وعدہ نبھانا اس کا مزاج، معاف کرنا اس کی سرشت. اس کی برکت سے اندھوں کو روشنی ملے گی، گونگوں کو زبان ملے گی،
بہروں کو سماعت ملی، افتح بہی اعینا عمیا آذانا صما قلوبا غلفا، جن کے دلوں پر پردے چڑھ گئے، پردے اٹھیں گے، ہدایت اس کے ذریعے سے عام ہوگی، محبتیں اس کے ذریعے سے عام ہوں گی، میرا نام اس کے ذریعے سے بلند ہوگا، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے، وہ میری پہچان کرائے گا، آپس کے دست و گریباں شیر و شکر ہو جائیں گے، تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے، کمزور قوی ہو جائیں گے، اور اس کی برکت سے لا تعداد انسانوں کو میں جنت کا راستہ دکھاؤں گا، جہنم سے نجات دوں گا۔ ان کی تو فعل ہمارا ذکر بھی ہو گیا، اور اس کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا کہ بھلائی پھیلائیں گے، برائی مٹائیں گے، ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ پچھلی کتابوں میں آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی کتاب اٹھاؤ تو رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور اللہ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اپنی کتاب میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، تعارف کرواتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه، اب صحابہ کو بھی ذکر کر رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر، یہ سب میرے رب کی نعت خوانی ہے اپنے حبیب کے لیے، قرآن کی نعت خوانی۔ میں کیا شاعری کروں گا، میرے پاس علم ہی کوئی نہیں، اور آج کا شاعر بیچارہ کیا شاعری کرے گا، اس کے پاس علم ہی کوئی نہیں، جو ہے ہی علم جس کا نام علیم علام عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ ساری نعت خوانی میرا اللہ کا پڑھا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے، ادھر وعدہ لیا ادھر بھول گئے، اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو اسے سمجھاؤں بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا، یہ نہیں بھولے گا۔ ایک کا گلہ ہو رہا ہے، ایک کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو دے دے، تو اللہ نے کہا لے لے، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری جنت تیرے لیے، جنت کی چابی تیرے لیے، إِلَيَّ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یطوف علی الف قادم کانہم لؤلؤ مکنون، 1000 خدام نے میرا احاطہ کیا ہوگا جنت کے، جیسے وہ بکھرے ہوئے چمکتے ہوئے صاف موتی ہوں جو محشر کے میدان میں ہی اللہ کے نبی کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہوں گے۔ وان الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرے بعد والے مجھے یاد رکھیں، اچھے نام سے یاد رکھیں، میرا نام فیصل مسجد میں گونج رہا ہو نا، یا اللہ میرے بعد والے میرا نام یاد رکھیں، اچھے اچھے یادوں کے ساتھ یاد رکھیں، تو
تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ہر نماز میں درود پاک درود ابراہیمی تعلیم ہوا، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم. اور اللہ نے اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے. کیسے کر دیا؟ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیگمات ہماری مائیں ہیں. کیسے کر دیا؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرے نبی کی بیویوں سے ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اولاد کو کیسے بنایا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار 3 تو آگے چلی گئی، اپنی آنکھوں سے ان کو جاتے بھی دیکھا، ان کی جنت کے مقامات کو بھی دیکھا. رقیہ گئی، زینب گئی، پھر رقیہ گئی، پھر زینب گئی، پھر ام کلثوم گئی. فاطمہ نے بعد میں جانا تھا تو ان کو بلا کر فرمایا ہاں جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. ان کے بچوں نے بعد میں جانا تھا تو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو علی نے کہا حرب جنگجو. تو آپ نے کہا نا اس کا نام ہے حسن. پھر 10 ماہ کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا حرب جنگجو. آپ نے کہا نا اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا پیدائش عالم سے آج تک یہ 2 نام کسی کے نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. عرب میں بچہ اٹھانا عرب سردار بچے نہیں اٹھا سکتے. کچھ عرصہ پہلے تک پنجاب میں، بلکہ اب بھی ریت ہے، جو بڑا سردار ہوتا ہے وہ بچے کو اٹھا کے ڈیرے میں نہیں آ سکتا، حقت محسوس ہو، ذلت محسوس ہو. تو 14 صدی پہلے عرب کا تکبر اس سے کروڑوں گنا زیادہ تھا، تو اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے بچوں کے سر اٹھایا ہوا نہیں تھا. یہاں اٹھانا بھی کچھ معقول لگتا ہے، یہاں سے اٹھا کر کندھوں پر بیٹھا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر یہاں، اور دونوں کو بٹھا کر آپ باہر تشریف لے آئے مجمع میں. ایک بدو حیران پریشان یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ان کے لیے تو عجب بات ہے. آپ ماحول کو دیکھو. اقرا بن حابس کہتا ہے ان لی عشرۃ من الولد فما قبلت احدا، میرے 10 بیٹے ہیں میں نے آج تک کسی کو چوما نہیں. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں کائنات کا سردار افضل ترین ہستی ان کو یہاں نہیں یہاں بٹھا کر باہر. تو بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، اللہ بھی کرتا ہے. جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. اللہم انی احبہما واحبہما واحبب من احبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. آگے حضرت عمر ملے. نعم المطیہ مطیتکما، کیا علی شان سواری، کیا علی شان سواری. دنیا میں کون ہے جس کو ایسی سواری میسر ہو؟ تو آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، صرف سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کیسے ہیں، سوار بھی تو دیکھو. ونعم الراکبان، سوار بھی تو دیکھو کیسے ہیں. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کر دے میری اولاد کو بھی پاک. اور حبیب اللہ کو کہا جا رہا ہے حسن حسین جنت کے سردار، تیری بیٹی فاطمہ جنت کی سردار، تیری بیگمات امت کی مائیں، یہاں وہاں تیری بیگمات. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، میرے نبی ان بیگمات کو میں نے چن کے تیرے نکاح میں ڈالا ہے تو ان کو اب طلاق نہیں دے سکتا، ان کے اوپر اب کوئی شادی نہیں کر سکتا. حضرت حفظہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیگم ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے. ایک روایت میں آتا ہے ایک طلاق دے دی تو جبریل آئے، اللہ تعالیٰ فرمائے رجوع فرمائیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہے، یہ وہ مقام دیا ہے. علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا اسے، پھر کہنے لگے علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة، علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہے؟ بس علی رونے لگے یا رسول اللہ رضیت، میرا گھر پورا ہو گیا، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ آپ کے گھر کے سامنے مجھے گھر ملے، مجھے اور کیا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، یعنی مجھے رسوائی سے بچا قیامت کے دن. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، آج کے دن میں اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہ کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب تو نے مانگا بھی نہیں اور میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، یعنی میرا کام تو آسان کر، میرا کام تو آسان کر. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وسنیسرک للیسرا، میں تیرے مانگے بغیر تیرا کام آسان کر دوں.
آسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تجھے ایسے جان نثار دوں گا جو تیرے کلمے کو سینے سے لگا لیں گے، تیرے پیغام کو جان سے عزیز سمجھیں گے، اس پر مر مٹیں گے، آروں سے چڑھ جائیں گے، سوڑیوں پہ چڑھ جائیں گے، آگ میں جل جائیں گے، جسم ان کے بھنبوڑ دیے جائیں گے، لیکن تیرا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں گے۔ ان کی قبریں قیامت تک گواہ رہیں گی کہ ہاں ہاں یہ ہیں غلامان رسول جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، طور پر بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، دوڑ، اور ان کے باقی ساتھی پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کیوں لگائی، بھاگے کیوں؟ میں نے تو کہا تھا آگے میری بات سن، تو دوڑ لگا بھاگے کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی من اولئک علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک کو خوشی ہوتی، بلایا جائے اور وہ سستی سے آئے تو طبیعت پہ مالک کی گرانی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ تو نے بلایا، میں دوڑا، لترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اور وہ اللہ جس کی رضا کا طلبگار موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو خود کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، جو خود کہتا ہے میرا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے، وہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی ہوں۔ اس پر ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ وَلَنْ أَرْضَىٰ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کر دو۔ ہاں، جو اتنا احسان کرے اس کے ساتھ بے وفائی کرنی چاہیے۔ بس سال میں ایک سیرت کا جلسہ کر کے ختم، محرم آیا تو حسین کی قربانی یاد کی پھر سو گئے، ربیع الاول آیا تو نبی کی سیرت کے جلسے کی اور پھر سو گئے، کیا بس اتنا ہی حق ہے؟ نہ کسی نے توبہ کی، نہ کوئی اللہ کے سامنے جھکا، نہ کسی نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی سیرت بنایا، نہ کسی نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ اب تیرا اور تیرے نبی کا غلام بن کے چلوں گا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ان محافل کا اجر ضرور ہے، لیکن یہ زندگی کے دھارے کو بدلنے کے لیے مفید نہیں ہے۔ زندگی کے دھارا جو بدلتا ہے وہ تربیت سے بدلتا ہے، وہ جہد مسلسل سے بدلتا ہے، اس سال بعد 2-4 تقریریں سننے سے کہاں بدلتا ہے؟ جو نفس ہے جو اندر گہرائیوں میں ہے، پوری جنگ کے ساتھ پورے ہتھیار سجا کر ہے، رس دے ہاسے تبس دے نسے کڑی جھوک دے آسے پاسے، سب نفس پلیت پلیت کی تھا ذات پلیت نہ ہنسے، یہ اندر کا ہے وما ابرئ نفس، یہ اسی کی تفسیر، اسی خواجہ غلام فرید ہمارے اس آیت کی تعبیر کر رہے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس دے ہنسے تبس دے نسے کڑی جھوک دے آسے پاسے، سب نفس پلیت پلیت کی تھا ذات پلیت نہ ہنسے۔ تو بھائی یہ صرف ایک جلسے سے حق ادا ہو گیا؟ یہ تو پل پل یاد رکھنے کی چیز ہے، قدم قدم پیچھے چلنے والی زندگی ہے، صرف تقریروں سے تو نہیں ہے زندہ ہوتا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے وہ اس مبارک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، سیکھنے کی محنت ہے۔ مرتے دم تک انسان کے ساتھ نفس پنجہ آزما ہے اور شیطان گوڑے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، اور میرے اللہ نے کرم کیا، اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ یوں کرے گا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں تیری طرف جانے والی راہوں میں خیمے گاڑوں گا، ٹک کے بیٹھوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے کروں گا، بائیں طرف سے کروں گا، پھر دیکھ لینا کوئی کوئی تیرے پاس پہنچے گا، باقی تو میرے ہی بیت ہو جائیں گے۔ پنڈی اسلام آباد ہو، ہند سندھ ایران توران ہو، میرے مرید زیادہ ہوں گے، تیرے پاس جانے والے، تجھے تیرے رسول کو چاہنے والے تھوڑے ہی ہوں گے۔ میرے بھائیو، جس کی عظمت اللہ دلوں میں بٹھا رہا ہو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ فلا وربک، ایسی قسم قرآن نے اور کہیں نہیں اٹھائی ہے۔ اس کو بری کتاب ابن القیم کی اقسام القرآن، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ ساری قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سب قسمیں ہیں، واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی، یہ سب قرآن کی قسمیں ہیں۔ قرآن کی قسموں میں سب سے خوبصورت قسم فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے حبیب سن لیں، اسلام آباد والے، پنڈی والے، پاکستان والے، 6 بر اعظم کے آباد کالے گورے سن لیں، مرد عورت سن لیں، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی اور ہے یا خود ہے؟ کوئی اور ہے یا خود ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک
اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب سے ملا کر جوڑ کر پھر کہتا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کیا کمال ہے، سبحان اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ بتا ان سب کو جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میری نظروں میں مردود ہیں۔ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ انہیں تیری غلامی میں آنا ہوگا، تیرے سامنے جھکنا ہوگا، تیرے تابع ہونا ہوگا، تب یہ میرے ہیں، ورنہ میں کسی کا نہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سکہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن، تھوڑا سا حدیث، تینوں پچھلی کتابیں، ہماری کتاب اور میرے نبی کے فرمان، تین چیزوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی کی بات میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے عالی خاندان بنایا، قریش کائنات کا افضل ترین خاندان، فہر پہلا سردار ہے جو قریشی کہلایا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، انسانیت کی اللہ نے فرق چھانٹی کی، اس میں سے عرب کو الگ کیا، ثم تخیر العرب، پھر عرب کی چھانٹی کی، فاختار مضر، اس میں سے مضر کو الگ کیا، ثم تخیر مضر، پھر مضر کی چھانٹی ہوئی، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو الگ کیا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو الگ کیا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کی اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کی، فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا، مجھے چھانٹا، میرا انتخاب کیا، میں کائنات کا افضل ترین ہوں، حسب میں بھی نسب میں بھی مجھ سے عالی نسب نہیں، مجھ سے عالی حسب نہیں، مجھ سے عالی شرف نہیں، تمام شرافتیں، اشرف چھوٹا اور میرے نبی کی شرافت زیادہ، اور اکرم چھوٹا اور میرے نبی کی کرامت زیادہ۔ عربی میں کسی چیز کی سب سے اعلیٰ بلندی کے لیے افعال کا وزن ہے، عالم اور اشرف اور انور اور ابہا اور اجل اور اعز اور انفس اور ابر اور ارحم، یہ سارے الفاظ جب میں اپنے نبی کی طرف پھیرتا ہوں تو شرافت، لفظ اشرف چھوٹا ہو جاتا ہے اور نبی کی شرافت بلند ہو جاتی ہے، لفظ اکرم چھوٹا ہو جاتا ہے اور محبوب اللہ کی کرامت بڑی ہو جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اجمل، سب سے احسن، واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا حسان کہہ گیا یا خیر من دفنت في البقاء اعظمه وطاب من طيبهن القاع والاكم، نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبات لا انساهما ابدا، من السلام علیکم ما جرى القلم۔ کیا کہنے والے کہہ گئے، کیا ہماری باتیں، کیا بدی کا شوربہ۔ ایک بدو آتا ہے، آتا بھی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے ہوئے، وہ آ کر اونٹنی بٹھاتا ہے، ابھی حجرہ مبارک کھلا ہے، اور آ کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے علامہ نووی نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ابن کثیر نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، دو مضبوط آدمی اس کے نقل کرنے والے ہیں، اس لیے پورے وثوق سے کہتا ہوں۔ پھر آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَجِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذُنُوبِي وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي أَنْ يَغْفِرَ لِي، میں اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر، چہرے کی سیاہیاں لے کر، دل کی سنگینیاں لے کر اور سینے کی ویرانیاں لے کر میں تیرے پاس آیا ہوں، تجھے تیرے رب کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میرا رب میری بخشش فرما دے۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس میں 2 شعر ابھی بھی روضہ مبارک کے ستون پر لکھے ہوئے ہیں، 2 علامہ نووی اور ابن کثیر کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه وطاب من طیبهن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے زیر زمین جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو ہے، باہر بھی خوشبو ہے، چوٹیاں خوشبودار، میدان سبزادار، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم ساتھ ساتھ ہے، آپ ہی تو ہیں جن کی شفاعت پر پل صراط پہ قدم جمیں گے، ورنہ بڑے بڑے منہ کے بل گرا دیے جائیں گے۔ تیری شفاعت کا آسرا ہے، خالی ہاتھ ہوں خالی دامن ہوں، تیری شفاعت ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اس پل کو پار کرنے کے لیے، اگر وہ مجھے مل گئی تو میں پار ہوں، نہ ملی تو میں منہ کے بل ہوں، اور میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا، وصاحبہ لا انساہما ابدا، میں تیرے 2 دوستوں کا بھی احسان نہیں بھول سکتا جو تیرے دائیں بائیں سوئے ہوئے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد ادھر ابو بکر اور ادھر عمر اور لوگ سامنے، آپ نے یوں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، یوں عمر کا ہاتھ پکڑا، تو دیکھ رہے ہمیں ہاکذا نحشر یوم القیامہ، ایسے ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔
لہذا میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے. کیا عجب جوڑ کر گیا ہے قلم کے ساتھ، قلم تو چلتا رہے گا اور اس بدو کا سلام پہنچتا رہے گا. یہ کہہ کر اس نے آنسو پوچھے اور اپنی اونٹنی کی طرف چلا تو عتبی کہتے مجھے نیند آ گئی. فوراً ساتھ ہی اللہ کے نبی کے خواب میں ملاقات ہوئی. عتبی ادرک الاعرابی، اٹھ بھاگ اور اس بدو کو اونٹنی پر چڑھنے سے پہلے پہنچ اور اسے بتا دے تیری فریادیں پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی. انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا علی نسب نہیں، علی حسب نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أبناد بن إيهام بن مقصر بن ناهز بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفكشاد بن سام بن لوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم عليه الصلاة والسلام. انا خیرکم ابا و نفسا، کوئی نہیں میرے جیسے حسب والا، نسب والا، جمال والا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا جمال دکھایا اور اپنے محبوب کا سارا چھپایا. اگر وہ بھی سارا دکھا دیا جاتا لم تتحمل الابصار، آنکھیں برداشت نہ کر پاتی. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اوپر 14ویں کا چاند تھا، مسجد میں ہمارا چاند تھا. آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی اور ہم گرد ہارا بنا کر بیٹھے تھے مسجد کے صحن میں. میں اوپر چاند دیکھتا، نیچے آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا تھا. چمکتا چاند. ہم عائشہ چرخہ کاٹ رہی، چرخہ، اور اللہ کے نبی جوتا ہاتھ میں اس کو سی رہے تو چرخے کی ایک آواز ہوتی ہے. گرمی کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. ہم عائشہ کی نظر پڑی تو پسینے میں سے نور ایسے نکل رہا ہے، ایسے جیسے 7 رنگ نہیں پھیل جاتے ایسے یوں یوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت ہو کر ایک ہاتھ میں روئی ایک ہاتھ میں چرخے کا یوں ایسے دم بخود تو چرخے کی آواز بند ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا آواز نہیں آ رہی چرخے کی. تو آپ نے یوں سر اٹھایا تو آگے عائشہ آپ کو ایسے دیکھ رہی. تو آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے ماتھے کے پسینے نے کیا منظر پیش کیا ہے کہ میں یہ کہہ اٹھی ہوں وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرَقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. جب میں اس کے چہرے پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آسمان بجلیوں سے سج گیا ہو، روشنیوں سے سج گیا ہو. کائنات کے افضل ترین انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، ساری کائنات کے سردار، کل الناس تحت لواء یوم القیامہ، ساری دنیا آپ کے جھنڈے کے نیچے. اور ان آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لواء یوم القیامہ، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے. یہ میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا اعلان. 2 ہی ہستیاں ہیں جنہیں اپنے منہ سے اپنی تعریف سجتی ہے، ایک اللہ کا رسول. اس کے سوا جو بھی اپنی تعریف کرتا ہے وہ بے وقوف نظر آتا ہے، وہ دیوانہ نظر آتا ہے، انسان کا عیب سے بھرا ہوا ہے. میرے بھائیو یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ ساری زندگی کوئی لگا رہے تو پورا نہیں ہوتا. میں نے 1 گھنٹے میں کیا بات کرنی ہے اور کہاں تک کرنی ہے تو میں نے تھوڑا تھوڑا تینوں جگہ سے آپ کو نمونہ بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے پیچھے چل کے دنیا اور آخرت کی نجات ہے. وہ پہلی کتابوں میں کیسے تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا کیسے تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خود محبوب کے فرمان اس میں کیا تذکرہ ہے سارا آپ کو بتایا. ربیع الاول کے حوالے سے ولادت بھی بتا دوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اسی مہینے میں واپس بلایا، ایک ہی دن بھیجا، ایک ہی دن نبوت، ایک ہی دن واپسی. تاریخوں میں تو اختلاف ہے، 8 بھی کہتے ہیں، 9 بھی کہتے ہیں، 12 بھی کہتے ہیں. جمہور 12 کو پسند فرماتے ہیں اور اختیار فرماتے ہیں. تو پیر کے دن آپ آئے ہیں 21 رمضان، پیر کو آپ کو نبوت ملی ہے جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 10 دن تھی. اور پیر 12 ربیع الاول 6 جون 633 عیسوی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری، پیر کی دوپہر آپ اللہ کی طرف آپ نے سفر فرمایا ہے. آپ کی آمد بھی ایک بہت جیسے آپ کی آمد بہت بڑی نعمت، آپ کا جانا بہت بڑا حادثہ. شفا بنت عمر آپ کی دایاں ہیں
اور پیر کی رات ہے، عبد المطلب بوڑھا سردار حرم میں بیٹھا ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی زندہ کر دے، بیٹا دے دے، بیٹی نہ ہو، بیٹا دے دے تاکہ میرے بیٹے کی نشانی کو رہ جائے، عبداللہ جوانی میں چلا گیا ہے تو کوئی نشانی دے دے یا اللہ جو اس کی نسل کو آگے چلانے بڑھانے والا ہو۔ عبد المطلب کو کیا پتا کہ کائنات کا رب کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی صبح صادق 4:20 پر 4:20 مجھے کیسے پتا چلا کہ 22 اپریل کی صبح صادق میں نے مکہ میں دیکھی تو 4:20 ہے، تو اس میں اس کا اضافہ کرتا ہوں 4:20 صبح صادق 12 ربیع الاول میلاد عام الفیل، اصحاب فیل کا واقعہ ہوا 571 عیسوی 22 اپریل یکم جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی، یہ ساری تاریخیں مل کر 22 اپریل صبح 4:20 پر لیڈی ڈاکٹر دایا شفا بنت عمر جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، جو بعد میں ایمان بھی لے آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ہاتھوں میں بچے کو لیا ہے۔ اس بچے کی آمد اور بچوں سے مختلف ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس پر گندگی ہوتی ہے، یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو صاف ستھرا دھلا دھلایا باہر آتا ہے، لہٰذا دایا حیران ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ باہر نکلتا ہے تو ناف اور آنت یہ ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ محمد بن عبداللہ یہ معصوم بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی ناف ماں کی ہاتھ سے اندر سے ہی کٹ کر آئی ہے، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ پھر بچے کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، یہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کا ختنہ ہوا ہے، باہر ختنہ بھی نہیں کیا گیا۔ ولد مختون مقطوع السرہ، لہذا شفا حیران ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے، وہ اس کا کام ہے بچوں کی ولادت پر وہاں کھڑے ہونا، تو یہ کیسا بچہ ہے جو آمد اس کی ایسی مختلف، آنا اس کا ایسا عجب۔ تو انہوں نے بچے کو ماں کو دکھایا، پھر ماں کے پہلو میں لٹایا۔ یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے۔ جب اس کو لٹایا گیا اور وہ اس بے بسی کے عالم میں ہے تو ایک دم ایک طاقت اس میں پیدا ہوتی ہے اور وہ کروٹ بدلتا ہے اور پورا سجدہ کرتا ہے جیسے ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، وہ یوں ماتھا زمین ایک لمبا سجدہ کرتا ہے، پھر سجدے سے یوں سر اٹھاتا ہے اور الٹے ہاتھ کو ٹیک لگاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھاتا ہے اور شہادت کی انگلی یوں کرتا ہے۔ اس انگلی کو اٹھانے پر ساری کائنات میں روشنی اور نور پھیل جاتا ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اس روشنی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے، روم کے، ایران کے، فارس کے، یمن کے، ہیرا کے محلات کا ملاحظہ کر رہی ہوں کہ ساری دنیا میرے اوپر روشن ہو جاتی ہے اس بچے کی انگلی اٹھانے پر۔ جب انگلی نیچے آتی ہے اور بچہ پھر بچہ بن کے بے سدھ ہو جاتا ہے تو روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ ماں حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہوا ہے، تو بچے کو گھبرا کے گود میں لیتی ہے ایک اور میرے رب کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور گھر کی چھت پھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بادل اندر آتا ہے، فغشیتہ وغیبتہ، اور بادل پورے کمرے میں پھیلتا ہے اور جہاں بچہ گود میں ہے وہاں گہرا ہو جاتا ہے اور حضرت اماں آمنہ کو یوں لگتا ہے جیسے بچہ گود میں نہیں ہے اور اس بادل کے اندر سے آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ، ساری کائنات پھراؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا جانے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، پہچانو یہ وہی ہے جس کے لیے ساری دنیا کو انتظار، ساری انسانیت کو انتظار، تمام نبی جس کی آمد کا پتہ بتاتے رہے اور جس کے لیے ساری کائنات کے گمراہ منتظر، ساری کائنات کے اندھیرے منتظر کہ وہ آئے گا روشنیاں پھیلائے گا، وہ آئے گا توحید کے سبق سنائے گا، وہ آئے گا کفر و شرک کی فضاؤں کو مٹائے گا، وہ آئے گا اندھیرے اجالوں میں بدلیں گے، وہ آئے گا نفرت محبت میں بدلیں گی، وہ آئے گا جنگ کی بجائے امن ہوگا، وہ آئے گا اللہ کی رضا کے پروانے بتائے گا، راہیں بتائے گا، جنت بتائے گا، جہنم بتائے گا۔ پھر آواز آتی ہے وآتوہ خلق آدم، اس سے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اسے موسیٰ کی شدت دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے داؤد کا لحن دو، اسے یونس کی طاعت دو، اسے یحییٰ کی عصمت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدا ہوتے ہی اعلان ہے، یہ پیدا ہوتی ہی اعلان ہے، یوں کائنات کا سردار اس دنیا میں آیا۔ یتیم دیکھنے میں کیا ہے، یتیم، عورتیں کہتی ہیں کیوں دودھ پلائیں، پیسے کون دے گا، ایسا یتیم کیوں دودھ پلائیں، پیسے کون دے گا، اور کیسے آیا ہے کہ بحر بر میں ہل چل، کسریٰ کے محل میں جلنے والی آگ بجھ گئی، عبادت خانے میں جلنے والی آگ بجھ گئی اور اس کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے اور ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے اور بتوں سے آواز آئی ہمارا زمانہ گیا اور آخر نبی کا دور آ گیا۔ آخری بات، میرے نبی کا پیغام کیا ہے، میرے نبی کا پیغام کیا ہے؟ ایک اجتماعی ہے، ایک انفرادی ہے۔ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، جانے میں 3 مہینے باقی ہیں۔ آپ نے ایک امت تیار کی، 1,24,000 کا ایک ایسا مجمع تیار کیا جن جیسا آسمان نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، جن کو مرنے سے پہلے ان کی زندگی میں اللہ نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت ہے، تمام
یہ اجمالی یہ آیت وہ سورہ فتح کی آیت ہے. اللہ نے تفریق کی ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اے میرے نبی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یا صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، زیادہ صحیح فتح مکہ کی روایت ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ پر ایمان لانے والے، ان دونوں میں برابری میں نہیں کروں گا، لیکن میرا وعدہ ہے سب کو جنت عطا کروں گا. کلا وعد اللہ الحسنى. پھر آپ نے نام زد کر کے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید ابو الاعور جنتی. یوں نام زد کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. یوں اور فرمایا میرے اہل بدر، میرا رب کہتا ہے بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے انہیں معاف کر دیا. حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں نے حدیبیہ میں اے میرے محبوب جو حدیبیہ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں سب کی بخشش کا اعلان ہو گیا ہے. ایک اجتماعی مجمع ہے سوالات کا، اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اللہ کی امانت پہنچائی. الا هل بلغت، میں نے پہنچائی. فبلغت الرسالہ ونصحت الامہ. ہاں یا اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچائی. تو پھر آپ نے کہا اللہم شہد، یا اللہ گواہی، یا اللہ گواہ بن گواہ بن گواہ بن. پھر آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، فلیبلغ الشاہد الغائب. 10 تاریخ کو یہ جملہ ایک دفعہ فرمایا، 11 تاریخ کے خطبے میں یہ جملہ 2 دفعہ ارشاد فرمایا ہے، اور 9 تاریخ کے خطبے میں اس پیغام کو آگے پہنچانے والے کے لیے دعا دی ہے نبر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میرے رب جو میرے پیغام کو دنیا میں پہنچائے اسے تر و تازہ کر دے، سرسبز کر دے، نہال کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، شاداب کر دے. یہ سب نبرہ کے ترجمے ہیں. تو ایک اجتماعی طور پر پیغام دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. یہ تبلیغ کا کام. یہ کوئی تبلیغی جماعت نہیں، میں کوئی تبلیغی جماعت کا رکن نہیں ہوں، کوئی ممبر نہیں ہوں. تبلیغ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جو یہ کہتا ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تبلیغ اس کے ذمے ہو گئی. جو یہ کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اوروں تک اللہ کا پیغام سنانا اس کے ذمے ہو گیا. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو فارم دیں کہ ہمارا فارم پر کرو تبلیغی جماعت کے ممبر بن گئے. ہر کلمہ گو اس تبلیغ کے کام کا ممبر ہے. ہر کلمہ گو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے نہ جھکو، الا اللہ اس کا تقاضا ہے صرف اللہ کے آگے جھکو، محمد الرسول اللہ اس کا تقاضا ہے غلام محمد بن کے دکھاؤ، غلام رسول بن کے دکھاؤ، غلام مصطفیٰ بن کے دکھاؤ، غلام نبی بن کے دکھاؤ. وردیوں سے یہ بینروں سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، یہ نشانی بتا رہی یہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں. اپنا وجود ایسا بناؤ کہ تم چلتے پھرتے نظر آؤ یہ غلام رسول ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی جا رہی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت کی خاتون جا رہی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت کا نوجوان جا رہا ہے. تمہاری پہچان بن جائے محمدی ہونا، تمہاری پہچان بن جائے غلام رسول ہونا، غلام نبی ہونا، غلام مصطفیٰ ہونا. یہ تمہاری عزت بن جائے، تمہاری پہچان بن جائے، تمہارا فخر بن جائے کہ ہم محمدی ہیں. لا الہ مخلوق کے آگے نہ جھکو، الا اللہ صرف اللہ کے آگے جھکو. محمد رسول اللہ غلام محمد بن کے دکھا دو، غلام نبی بن کے دکھا دو. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تبلیغ کے کام کو لے کر دنیا میں پھرو اور اسے پھیلاؤ اور اسے پہنچاؤ. یہ امت کا اجتماعی کام ہے، پوری امت کو پیغام ہے. اپنا بھولا سبق یاد کرو، تم آخری نبی کے آخری امتی ہو. تمہارے نبی کے بعد نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں ہے. تو پوری دنیا کے 4 ارب انسانوں کی 5 ارب انسانوں کی ہمدردی لے کر انہیں جہنم سے بچانے کے لیے قدم اٹھانا، در در پھرنا، یہ ہماری محنت ہے. کرو نہ کرو وہ الگ بات ہے. نماز سب پہ فرض ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. جو نہیں پڑھتے ان کو معافی کوئی نہیں ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کی کوئی الگ جماعت، یہ نمازی جماعت، یہ روزے دار جماعت، یہ حاجی جماعت. جیسے یہ لفظ عجب سا ہے، نمازی جماعت، حاجی جماعت، روزے دار جماعت، جیسے یہ لفظ عجب سا ہے ایسے ہی تبلیغی جماعت یہ لفظ بھی عجب سا لفظ ہے. تبلیغ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے. کرو نہ کرو تمہاری مرضی. یہ اجتماعی پیغام ہے میرے نبی کا. اور پھر ایک انفرادی ایک ایک فرد جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، جب آگے کی تیاری ہے اور آپ آخرت کو پسند کر چکے ہیں. اللہم الرفیق الاعلی زبان پہ چل رہا ہے. اما عائشہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے، داہنا گال اما عائشہ کے سینے پر یوں ہے اور دین دراز ہیں، اور جبریل آ کے بتلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت آ چکا ہے. تو پھر میرے نبی آخری وصیت ایک ایک کو فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غلام، نوکر، ماتحت، کمزور، غریب، حقیر طبقے پہ رحم کرنا. سارا دین 2 جملوں میں، ایک اللہ کا حق جسے عبادت کہتے ہیں، ایک بندوں کا حق جسے اخلاق کہتے ہیں. سارا دین حقوق اللہ، اس میں سب سے اعلیٰ نماز، حقوق العباد اس میں سب سے زیادہ مستحق غریب اور ماتحت. سارا دین 2 جملوں میں، ایک عبادت جو بنیاد ہے، ایک
اخلاق جو چھت ہیں. فیصل مسجد کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ چھت نہ ہوتی, یہ چھت نہ ہوتی تو بنیاد پر یہ جلسہ نہ ہوتا, یہ تقریب نہ ہوتی, یہ اجتماع نہ ہوتا, یہ بات نہ ہوتی. بنیاد کے بغیر چھت نہیں, اور چھت کے بغیر بنیاد کسی کام کی نہیں ہے. ہمارے دیش میں پوری دنیا پھرا ہوں, عبادات تو زندہ ہوئی ہیں, اخلاق زندہ نہیں ہوئے. اخلاق کے افراد تو دیکھے ہیں زندگی میں, لیکن اخلاق کا مجموعہ نہیں دیکھا. نمازیوں کا مجموعہ دیکھا ہے, اور دین پر مر مٹنے والوں کے مجموعے دیکھے ہیں. علماء, محدثین, مفسرین, شارحین, مصنفین, متہجدین, قائمین اور ذاکرین, شاکرین دیکھے ہیں, کثرت سے دیکھے ہیں. اور عابدات, زاہدات اور پردے والی مستورات بے شمار ہیں. لیکن اخلاق والے, درگزر کرنے والے, غیبت سے بچنے والے, طعنہ, تنقید, تشنیع سے بچنے والے, زبان پہ قابو رکھنے والے, غصے کو پی جانے والے, ذلت کو سہ جانے والے, گالی کے جواب میں دعا دینے والے, اور گرانے والے کو اٹھانے والے, خطاؤں سے درگزر کرنے والے, ایپ پر پردے ڈالنے والے, ماں باپ کے آگے سر جھکانے والے, بیویوں سے حسن سلوک کرنے والے, بھائیوں سے محبت کرنے والے, اللہ کے نام پہ سخاوت کرنے والے, لٹانے والے, اس سے دنیا خالی ہے. کوئی ٹاما کوئی آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. اخلاق والوں سے دنیا خالی ہو چکی ہے. مدارس بھرے پڑے ہیں طلباء سے, علماء سے, اور مسجدیں بھری پڑی ہیں نمازیوں سے, خانقاہیں بھری پڑی ہیں ذکر والوں سے. اللہ کا فضل ہے, میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ابھی منزل آگے ہے, ابھی چھت ڈالنی ہے. جب تک چھت نہ پڑے گی نہ دنیا میں ایمان کے لیے کوئی آئے گا. سایہ ہوگا تو آئے گا. چلچلاتی دھوپ ہے, جھلسا دینے والی ہوائیں ہیں, بند تیز تھپیڑے ہیں, لوگ سایہ ڈھونڈ رہے ہیں. سایہ. نماز سایہ نہیں بنتا, روزہ, حج, زکات سایہ نہیں بنتے. اخلاق سایہ بنتے ہیں, اخلاق چھاؤں بنتے ہیں, اخلاق پھل بنتا ہے. وہ لے لو تو میرے نبی کا سارا دین 2 جملوں میں, 2 لفظوں میں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک بندگی ٹھیک کر لو, ایک اخلاق ٹھیک کر لو تو دین مکمل ہے. مدارس میں بھی, میں خود مدرسے میں میری زندگی گزر رہی ہے, تبلیغ میں گزر رہی ہے. ہم مدرسوں میں بھی مسائل پڑھاتے ہیں, اخلاق نہیں پڑھاتے. جب اخلاق کے ابواب آتے ہیں تو دگ تیز گام چل رہی ہوتی ہے. ایک عبارت پڑھنے والا عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے, اور استاد کبھی اونگ رہا ہوتا ہے, کبھی سن رہا ہوتا ہے. اخلاق کے ابواب گزر رہے ہیں. جہاں رفع یدین آئے گا وہاں استاد بھی آسینے چڑھائے گا, طالب علم بھی آسینے چڑھائیں گے. جہاں اجتہادی مختلفی مسائل آئیں گے تو زبان کھلے گی, قلم چلے گا, شراحین کے قلم بھی چلیں گے. جہاں جنت کے ابواب آئیں گے, اخلاق کے ابواب آئیں گے, کتاب الآداب, کتاب الاخلاق, کتاب الرقاق, کتاب الزہد, جہاں صفت الجنت والنار آئے گا, طالب علم بھی بے ذوق ہو جائیں گے, پڑھانے والے بھی بے ذوق ہو جائیں گے. اور تیز چلتے گئے. جب باغ آیا تو آنکھیں بند کر لی, کیا نظر آیا؟ دین کا حسن تو اخلاق ہے, دین کا کمال تو اخلاق ہے, دین کا جمال تو اخلاق ہے, دین کی تکمیل تو اخلاق ہے. اور اس سے خالی ہیں ہم, خالی ہیں بھائیو بہنوں. ایمان بھی سیکھو, بندگی بھی سیکھو, اخلاق بھی سیکھو, اور تبلیغ میں بھی جاؤ کہ یہ ختم نبوت کی محنت ہے, اور یہ میرے نبی کی آخری وصیت ہے. ایمان بھی بناؤ, اخلاق بھی بناؤ, عبادت بھی بناؤ, اخلاق بھی بناؤ. دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کامل مسلمان. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو, پکی نیت کرتے ہو؟ تو آج اتنے بڑے مجمع کو میں 4 مہینے چلے کے کیا نام لکھاؤں, ارادے تو کرو, اور ایک نیت پکی کرو, آج توبہ کر کے اٹھو. ایسے رواجی جلسہ نہ بناؤ, اسے رواجی تقریب نہ بناؤ. یہاں میرے سامنے اللہ کے دربار میں میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں منت کرتا ہوں, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. مجھے اکثر جوان نظر آ رہے ہو, تمہاری جوانی کی توبہ تو عرش کو ہلا دے گی, اور پورا عرش فرش میں ہلچل اور ایک دھوم مچ جائے گی. ایک انسان جب توبہ کرتا ہے, 7 آسمان میں ایسے فانوس چڑھ اٹھتے ہیں. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ رنگ روپ, یہ روشنیاں کیوں ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, آج ایک بندے نے اللہ سے صلح کی ہے, اللہ نے 7 آسمان روشن کر دیے ہیں. جب تم سب صلح کرو گے تو اللہ کتنا خوش ہو. توبہ کرتے ہو نا سارے, پکی کرتے ہو نا؟ تو آپ بھی مستورات بھی کہو اپنی زبان سے, یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب دیکھو اللہ سے عہد کیا ہے, میں تو بیچ میں ڈاکیا ہوں, ترجمان ہوں. اگر یہ توبہ پکی کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو, اللہ نے پچھلے معاف کر دیے. اب نئی زندگی شروع کرنا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.